बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ रुबाब। नाज़रीन, सियासी मंजरनामा बयानात और तनकीद की जद में है। काफ़ी अरसे बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बोले। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उनकी जानिब से कहा गया, साबिक वज़ीर आज़म का ये कहना है कि मौजूदा हुकूमत और मईशत साथ साथ नहीं चल सकती। मिड टर्म इलेक्शन के हवाले से साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मिड टर्म इलेक्शन के लिए वो तैयार हैं। नैब कवानीन पर तनकीद की, कहा कि ये कानून गलत है लेकिन बरकरार रहना चाहिए। लीगियों ने ये कवानीन, नैब के ये कवानीन भुगते हैं तो दूसरे भी भुगतें। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हबीब अकरम साहब और साद रसूल हमारे साथ मौजूद है। हबीब साहब, साबिक वज़ीर आज़म ने काफ़ी अरसे बाद खामोशी तोड़ी और ठीक तनकीद का निशाना बनाया हुकूमत को। इस टाइमिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, उसूली तौर पर तो ये टाइमिंग ऐसा लगता है कि बहुत जल्द है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अभी हुकूमत में आए हुए, पीटीआई को हुकूमत में आए हुए तकरीबन 115 दिन होने वाले हैं। तो इन 125 दिनों में इसके बाद ही हुकूमत के ऊपर इतनी शदीद तनकीद करना शुरू कर दी जाए और कहा जाए कि जनाब आप और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते, तो थोड़ी ऐसा लगता है कि ओवर डूइंग है। अच्छा। लेकिन ऑन द अदर साइड जब अपनी हुकूमत के हम कारनामे देखते हैं तो फिर हमें लगता है कि नवाज शरीफ साहब जरा देर से बोले हैं। अच्छा। क्योंकि इस हुकूमत ने जितने भी दावे किए थे उनमें से कोई एक दावा इक़्तिदार में आकर पूरा नहीं कर सकी। इसने कहा हम सरकारी खराजात कम करेंगे, सरकारी खराजात वहीं के वहीं हैं। इसने कहा हम गवर्नर हाउस को ये कर देंगे वो कर देंगे, एक दीवार तक नहीं गिरा सके। उसके बाद कहा जी कि हम अफसरों को यूं कर देंगे और जनाब आज हम एहतसाब इतना कड़ा करेंगे। उस एहतसाब के नाम पर इन्होंने जो रिसोर्सेज नीचे की तरफ जा रहे थे वो सारे के सारे रोक दिए। इन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में करप्शन की वजह से तरक्की नहीं हो रही, और जैसे ये करप्शन फ्री हुकूमत में आए हैं और साथ ही उन्होंने वहां पे आप देख लीजिए पूरे के पूरे तरक्याती प्रोजेक्ट्स जो है वो बंद हो चुके हैं। इन लोगों ने कहा कि जनाब हमारे पास एक ऐसी टीम है जो इस मुल्क की मीशत को पटड़ी पे ले आएगी। मीशत को क्या पटड़ी पे लेके आते, 100 दिन में इन्होंने इनसे ना डॉलर कंट्रोल में आ रहा है, स्टॉक मार्केट है तो वो नीचे से नीचे जा रही है, तरक्याती काम है रुक गए हैं, बाजार ठंडे पड़ गए हैं, मंडियां सर्द हो चुकी हैं। तो नालायकी का इतना बड़ा मुजाहरा किया है शुरू दिन से कि मुझे इस बात पे अब हैरत हो रही है कि नवाज शरीफ साहब ने ये 125 दिन इंतजार क्यों किया। अच्छा। क्योंकि ये काम तो इन्होंने बिल्कुल अगले हफ्ते में शुरू कर दिया था। अच्छा। और मैं बिल्कुल एक तालिब इल्म के तौर पे मुझे इस बात की हक्कानियत पे अब कोई यकीन, कोई शक नहीं है कि इस हुकूमत ने अपने क्रेडेंशियल्स मुतासिर कर लिए हैं। अब पाकिस्तान की मीशत के हवाले से इनके ऊपर और इनकी सलाहियतों के ऊपर एतबार करने वाला कोई शख्स पाकिस्तान में मुझे आज नजर नहीं आ रहा। अच्छा। कल हो सकता है। आज मुझे असद उमर की सलाहियत पर एतमाद करने वाला शख्स जो है वो सिर्फ एक ही नजर आता है और वो है इमरान खान। अच्छा। इसके अलावा पाकिस्तान में कोई दूसरा शख्स ऐसा नहीं है जो अपने वजीर खजाना के दिए हुए बयान पर कोई यकीन करके अपनी प्लानिंग कर सके। देखिए, एक तरफ हमारी फौज कह रही है कि हम ईंट करके इस मुल्क को दोबारा बना रहे हैं, और ये लोग जो हैं ये ठुड्डे मार मार के उन ईंट से बनी हुई दीवारों को गिरा रहे हैं, और ये ठुड्डे नीयत से नहीं मार रहे, ये अपनी नालायकी की वजह से मार रहे हैं। तो देखिए, जब तक ये हुकूमत खुद को रिस्ट्रक्चर नहीं करती, ठीक है, जब तक ये हुकूमत अपनी पॉलिसियां वाजे नहीं करती, जब तक कम अज कम इसके वजीर अपनी वजारतों की वेबसाइटें गौर से देख नहीं लेते, किसी समझदार आदमी से पूछ नहीं लेते कि मैं करने क्या आया हूं, मेरी वजारत क्या है, उस वक्त तक ये हुकूमत आगे नहीं चल सकती। और मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एज ऑफ नाउ, आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि इस हुकूमत के ना लगाम पे हाथ है ना रकाब में पाँव है। ठीक है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ऐसा क्यों लग रहा है कि मईशत और मौजूदा हुकूमत साथ साथ नहीं चल सकती? देखिए, सबसे पहली बात यह कि हबीब साहब की मायूसी इस मुल्क के साथ देख के और इस मुल्क की इस वक्त की गवर्नेंस के स्ट्रक्चर के साथ देख के मुझे लगा कि हमें प्रोग्राम बंद करके कहीं और का रुख करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो ना मईशत चल रही है, ना यहाँ पे लोग पानी पी पा रहे हैं, ना यहाँ पे लोग रोटी खा पा रहे हैं, ना यहाँ पे कारोबार धंधा चल रहा है। हबीब साहब, शायद अगर आप थोड़ा सा मुल्क में गिरदोनवा में देखेंगे तो ये तमाम चीजें इस वक्त हो रही हैं। दिक्कत जरूर आ रही है। मैं हबीब साहब की बात से जहां तक इत्तेफाक करता हूं कि इस हुकूमत की परफॉर्मेंस जो उनके प्रोमिसेस थे उन प्रोमिसेस के ऊपर पूरी नहीं उतरी। हबीब साहब की बात
بالکل درست ہے. ہمیں اس حکومت کی تنقید کرنی چاہیے کہ جو پلاننگ انہوں نے کہی تھی پہلے 100 دنوں کی, وہ ان سے پوری نہیں ہو سکی. ہمیں اس حکومت کی تنقید کرنی چاہیے کہ جو کیبنٹ کے اندر اس طرح کے ممبران ہیں جو کہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے, عمران خان کو اس کو ری شفل کرنا چاہیے. لیکن جو مایوسی کی تصویر ایک حبیب صاحب نے کھینچی, میرا خیال ہے کہ وہ حقیقت سے بہت دور ہے. حبیب صاحب نے 2-3 باتیں کی, میں ذرا ساتھ ساتھ کرتا چلوں, کیونکہ پہلے آپ نے نواز شریف صاحب کا پوچھا تھا, وہ بھی نواز شریف صاحب شاید درست کہہ رہے ہوں کہ یہ معیشت اور یہ حکومت ساتھ ساتھ نہیں چل پا رہی, لیکن نواز شریف صاحب کو یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کرپشن کی وہ حکومت جس کا کہ بیڑا ان کے سر پہ تھا, جو کہ وہ چلا رہے تھے, جس کے اوپر آج تک کیسز چل رہے ہیں, کرپشن اور حکومت اور ریاست اب ساتھ ساتھ نہیں چل سکے گی. یہ حکومت اور معیشت چل سکے نہ چل سکے, کرپشن اور سیاست اب ساتھ ساتھ نہیں چل سکے گی. اس بات کو آپ ایک دفعہ بھول جائیں, اس بات کو ایک دفعہ بھول جائیں. حبیب صاحب نے کہا کہ اس حکومت نے وعدے کیے تھے کہ ہم 100 دن میں یہ کر دیں گے, 100 دن میں وہ کر دیں گے, اور اس حکومت نے وعدے نہیں کیے. درست بات ہے, اس حکومت نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے ابھی تک, اور حکومت کو تھوڑا وقت بھی دینا چاہیے, ہمیں تنقید بھی کرنی چاہیے. لیکن جب نواز شریف صاحب کی حکومت نے آنے سے پہلے وعدے کیے تھے کہ ہم پیٹ پھاڑ کے کسی کے چیزیں نکال لائیں گے, تو حبیب صاحب اسی پلیٹ فارم پہ بیٹھے کہہ رہے تھے کہ سیاسی بیانات اور ہوتے ہیں, جلسوں کے بیانات اور ہوتے ہیں, اور گورننس اور ہوتی ہے. تو یہ کنسیشن جو وہ پی ایم ایل این کو دینا چاہ رہے تھے, یہ اس والی حکومت کو نہیں دے رہے. دوسری بات حبیب صاحب نے کی, خوبصورتی سے میری کا ملبہ آپ نے میرے ساتھ ڈالا ہے, میری بات کے لیے شکر گزار ہی ہو. میری بات تو پوری سن لیجیے. آپ نے کہا کہ معیشت پر اعتبار, آپ نے کہا کہ معیشت پر اعتبار نہیں, اس معیشت پر اعتبار نہیں, ان کی باتوں پہ اعتبار نہیں. آپ نے درست کہا کہ ان کی باتوں پہ معیشت کے بارے میں اعتبار نہیں. حبیب صاحب نے درست کہا, ہمیں معیشت کے اندر بہتر پالیسیز لانی چاہیے. لیکن جب ایک ایسا شخص جو اشتہاریہ یہ معیشت چلا رہا تھا, تو حبیب صاحب کو اس کی باتوں پہ پوری طرح ہمیں سٹینڈرڈز ایک ہی رکھنے چاہیے. آپ نے یہ بھی کہا کہ اینٹ سے اینٹ فوج, میں کیونکہ ریبٹل کر رہا ہوں تھوڑا سا, ذرا مجھے موقع دیں گی, کہ فوج نے کہا کہ وہ اینٹ ایک ایک رکھ کے تو واپس ملک کو بنا رہے ہیں. اور حبیب صاحب نے جو اپنی اس حکومت کے اوپر تنقید کی, اس کے اندر انہوں نے حامی ان لوگوں کے ساتھ بھری جنہوں نے جانبداری سے ٹھڈے مار کے وہ اینٹیں گرائیں, جو اب واپس ایک ایک رکھ کے بنائی جا رही ہے ریاست. حبیب صاحب تھوڑا سا اس کے اندر آپ استدلال لائیں, اس بات کے اندر کہ جن لوگوں نے وہ اینٹیں ٹھڈے مار کے گرائیں, ان لوگوں کی حمایت کے اندر ان لوگوں کی مخالفت. میں آپ کو ایک عرض کروں, ایک تو اپنی غلطیوں کا جواز ماضی میں نہ ڈھونڈیں, یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے. دوسری بات ہے, ماضی گزر چکا ہے, اور خود عمران خان کہتے ہیں کہ ماضی رہنے کے لیے کوئی اچھی جگہ نہیں ہے. اور جہاں تک آپ فرما رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ تو سب چیزیں جاری ہیں, سب چیزیں ٹھیک آپ کو نظر آ رہی ہیں, تو آپ کی اینک میرے پاس تو نہیں ہے. حضرت آپ کی نظر میں آپ کی نظر صرف حبیب جالب پہ ایک شعر عرض کر سکتا ہوں کہ اس شہر خرابی میں غم عشق کے مارے زندہ ہیں, یہی بات بڑی بات ہے. بات یہ ہے کہ لوگوں کی آپ دیکھیں, آپ ٹھنڈی گاڑی میں آتے ہیں, ٹھنڈے دفتر میں بیٹھتے ہیں, اس کے بعد ٹھنڈی عدالت میں چلے جاتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ اس آدمی کو دیکھیں, عام آدمی کو دیکھیں, جس کے گھر کا خرچ جو ہے گزشتہ 100 دن میں 25% بڑھ چکا ہے, جس کی تنخواہ جو ہے اس میں 1 روپے کا اضافہ نہیں ہوا, اس کی گھر کے اخراجات روزانہ کی بنیاد پہ بڑھ رہے ہیں. آپ گزشتہ سال یہ نومبر کا مہینہ ہے, آپ جیسے بڑے لوگوں کو تو یہ تردد نہیں ہوتا کہ بجلی کا بل کیسے جمع ہونا ہے, لیکن ذرا صرف اپنے پچھلے سال نومبر کا بل اٹھا لیجئے اور اس سال نومبر کا بل بجلی کا اٹھا لیجئے, آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے. یہ بات پوری ہونے دیجیے. مشکل سے مشکل کرتے چلے جا رہے ہیں, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ معیشت میں یہ کیوں کر رہے ہیں یا یہ نہ کریں. دیکھیے ہر چیز کی ایک ریزننگ ہوتی ہے, اور بھائی ان لوگوں کو ریزنز کا بھی نہیں پتا. آپ کا پرائم منسٹر کیا کہہ رہا ہے, آپ کی طرف بھی آتے ہیں, معذرت اس کے یہ بات کرنی ضروری ہے. حبیب صاحب یہ حکومت کے اوپر تنقید کرنی, اور میں ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اس حکومت پہ تنقید ہونی چاہیے. لیکن حبیب صاحب نے اس طرح کہا کہ جیسے نواز شریف صاحب کے ٹائم پیریڈ کے اندر تو تھر کے بچوں کو کھانا مل رہا تھا. دیکھیں آپ ماضی میں رہ رہے ہیں نا, ماضی میں. ایک سیکنڈ حبیب صاحب, یہ بات بہت دفعہ ہو چکی. ہم نے اپنے لیسنز آج کی گورننس کے ماضی سے سیکھنے ہیں. ماضی کی غلطیوں کو دیکھ کے ہم نے کہنا ہے کہ آج ہم کیا چیزیں کریں گے, کیا چیزیں نہیں کریں گے. ہم نے ماضی سے سیکھا کہ نواز شریف صاحب کو حکومت کے اندر کرپشن تھی. ہم نے ماضی سے سیکھا کہ زرداری صاحب کی حکومت کے اندر تھر کے اندر بچے جو ہیں بھوکے مرتے رہے. ہم یہ بات ماضی سے ہی سیکھیں گے, مستقبل سے تو سیکھ نہیں سکتے.
कि माजी में अगर इस बात को कंडेम नहीं किया गया, गलत नहीं कहा गया, तो मौजूदा हुकूमत में भी इसको कंडेम ना करें, क्योंकि हाल का मामला तो आपसे चल नहीं रहा। अभी सब आगे बढ़ते रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं। आपने कहा कि रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, रीस्ट्रक्चरिंग के बगैर जो है मौजूदा हुकूमत जो है वो नहीं चल सकेगी, खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर जुज़वी रीस्ट्रक्चरिंग की बात करें तो आज़म सवाती का ये इस्तीफ़ा, उससे पहले बाबर अवान का मामला, और अब तवक्को है कि जुल्फी बुखारी भी जो है वो कोई ना कोई बेहतर फैसला लेंगे। जब मैं रीस्ट्रक्चरिंग की बात कहता हूं तो वो दो, एक तो यह है कि अफराद की रिस्ट्रक्चरिंग, और वो तकदीर की वजह से खुद ब खुद हो रही है। मतलब जैसे आजम सवाती साहब, मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा आवाज साध ने और मैंने ही उठाई आजम सवाती साहब के कैबिनेट में ना होने कि उनको नहीं होना चाहिए, अगर वो खुद रिजाइन करते तो रिमूव करते उसको, तो हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे। अब वो अपनी मजबूरी को आए हैं कि उनके सर पे ना लेके तलवार लटके, और भी कुछ ऐसे लोग। अच्छा, इसी कैबिनेट में आपको रिस्ट्रक्चर, एक तो अफराद की रिस्ट्रक्चरिंग, दूसरी बात है पॉलिसी की रिस्ट्रक्चरिंग, जिस हवाले से मैं इस गवर्नमेंट से रोजाना की बुनियाद पे मायूस होता हूं। पॉलिसी की रिस्ट्रक्चरिंग ये है कि भाई आपको ये तो पता हो कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं इसमें क्या क्या मुश्किल मकाम आएंगे, आपको हमको एतमाद में लें, इसमें कब आसानी आएगी, आपको हमको एतमाद में लें, आप हमारा अगले 5 साल में या अगले मिड टर्म में अपने 3 साल के अंदर हम ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, आप इस पे एतमाद में ले लें तक। और उसके साथ साथ आपने जो सरकारी पैसे के पाइप पे पांव रखा हुआ है उसको भी खुदा के लिए छोड़े। अब मसला पता क्या हो रहा है, ये बिल्कुल इनकी हालत ये है कि इन्होंने देखा कि जनाब टैंकी में से पानी, टूटियां सारी बंद है, कहीं निकल रहा है, पानी लीक हो रहा है। इन्होंने कहा कि जनाब टूटियां, जो खुली हुई टूटियां वो सब बंद कर दो और अब लीक ढूंढना शुरू कर दो। अरे भाई कैसा है ये, लोगों को प्यासे मारोगे आप, टूटियां तो चलने दो यार, आपको काम भी नहीं करना आता। कमाल है हबीब साहब की, पता ही नहीं है सिरे से आपको, यानी आप क्या कहें, इनकी नालायकी का क्या मातम करें। मुझे तो कुछ ये भी समझ नहीं आता कि ऐसे अल्फाज वो कहां से लाऊं नरम तरीन के जिसमें इन्हें समझाया जा सके। और मुझे अताउल्लाह कासमी साहब की वो बात उस्मान बुज़दार के बारे में बड़ी याद आती है। उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार को देख के दिल चाहता है कि बंदा इसको उठाए, खिलाए, इसको गोद में बिठाए। मेरा तो पूरी हुकूमत के बारे में अब यही राय बनती जा रही है कि इस हुकूमत से प्यार तो किया जा सकता है, एतबार करना थोड़ा। हबीब साहब ने जो आजम सवाती का इस्तीफा आ गया, लेकिन जमाती सतह पर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जो अदालत की जानिब से फैसला इस पर खुद से दे दिया, शायद 62(1)F से बचना चाह रहे हैं, और इसके बाद क्या आप जुल्फी बुखारी भी इस्तीफा देंगे? देखिए, जुल्फी बुखारी साहब का केस इस वक्त सब जुडिस है, कानूनी तौर के ऊपर उसको चीफ जस्टिस साहब डिटरमिन करेंगे। आइन के अंदर एडवाइजर की क्वालिफिकेशंस नहीं लिखी हुई, लेकिन क्योंकि हम डुअल नेशनैलिटी के ऊपर वैसे भी हमारी अदालत उस्मा ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया हुआ है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर अदालत कहे कि वही क्राइटेरिया जो हमारे दीगर पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के ऊपर लगता है वो एडवाइजर्स के ऊपर भी लगे। ये मैटर जुल्फी बुखारी साहब का या एडवाइजर की क्वालिफिकेशंस क्या होंगी या उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, ये पहली दफा सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया। हबीब साहब फिर से मुझे कहेंगे कि हम माजी से, कि आप माजी की बात करते हैं, माजी से हमें सीखना चाहिए। माजी में एडवाइजर्स, प्राइम मिनिस्टर्स कैसे लगाते रहे, इसके ऊपर कभी बहस नहीं हुई, इसके ऊपर कभी ओपन क्राइटेरिया नहीं हुआ, इसके ऊपर कभी अखबार इश्तिहार नहीं हुआ, कभी इंटरनेशनल लोगों को बुला के सबसे बेस्ट बंदा नहीं बुलाया गया। अल्लाह का शुक्र है कि ये काम जुल्फी बुखारी साहब के टाइम पीरियड से शुरू हुआ है, और अल्लाह करे कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक डिक्लेरेटिव जजमेंट दे, हक में दे, खिलाफ दे, लेकिन पूरा क्राइटेरिया वाजे कर दे कि प्राइम मिनिस्टर अपने प्रेरोगेटिव से जब एडवाइजर लगाता है तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा, उसकी ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी, कि आपने रिश्तेदारों को या अपने दोस्तों को ही लगा दिया करेगा या वाकई सबसे बेहतरीन बंदे को उस जगह पे लगाएगा। लेकिन दूसरी बात जो हबीब साहब ने की, ये बात बड़ी जरूरी है समझनी, कि जो गवर्नमेंट फंडिंग है उसके ऊपर उस तरह गवर्नमेंट फंडिंग नहीं हो रही इस वक्त प्रोजेक्ट्स की जिस तरह के पिछले कुछ अरसे के अंदर होती आ रही थी। हबीब साहब का यह कहना है कि जब तक आप पानी खोल नहीं देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसकी पाइप के अंदर से कहां से लीकेज हो रही है। मेरा ख्याल है कि मेरे ख्याल में ये गलत एग्जांपल है इस चीज को अंडरस्टैंड करने की। हम एक कश्ती के अंदर सवार हैं, उस कश्ती के अंदर इस वक्त लीकेजेस हो रहे हैं, उस कश्ती को चलना चाहिए एक साहिल से दूसरे साहिल तक, लेकिन अगर अभी आप उस कश्ती को चला देंगे, लीकेजेस
ٹھیک کیے بغیر تو آدھے سمندر میں آپ کو جا کے خیال آئے گا کہ یہ والی کشتی کے اندر تو فلانی جگہ پہ چھیدتے، ہمیں اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے. اس وقت جو پروسیس چل رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ حبیب صاحب کی یہ بات درست ہے کہ ڈیولپمنٹ فنڈنگ شروع ہونی چاہیے، لیکن اس ڈیولپمنٹ فنڈنگ کی کو یوٹیلائز کیسے کیا جائے گا؟ پیپرا کے قوانین نہیں سر، میں حبیب صاحب میں پوری بات کر سکوں، پیپرا کے قوانین کون سے ادارے درست طریقے سے نہیں استعمال کر پا رہے، کون سے ادارے اس کی ان کے خلاف ایلیگیشنز ہیں کہ انہوں نے پیپرا کے قوانین کی بھی دھجیاں اکھیڑ دیں، ٹرانسپیرنسی کی دھجیاں اکھیڑ دیں، کون سے وہ بیوروکریٹس ہیں جن کے خلاف یہ والی ایلیگیشنز ہیں کہ آپ انہی کے ذریعے واپس ڈیولپمنٹ کریں گے؟ اس چیز کا تعین کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے، اور اگر ڈیولپمنٹ کی فنڈنگ جو ہے وہ 2 مہینے بعد شروع ہو جائے گی یا 4 مہینے بعد شروع ہو جائے گی تو اس میں کوئی خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے. تھوڑا سا وقت آپ لے لیں. بات یہ ہے، میں آپ کو ایک اور کروں، ری اسٹرکچرنگ کی بات ہم کر رہے تھے. اچھا میں آپ کو ایک خبر بھی بتا دوں کہ ری اسٹرکچرنگ میں گورنمنٹ سوچ رہی ہے، پرائم منسٹر بھی سوچ رہے ہیں. اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، اس میں کچھ پورٹ فولیوز کی چینج کی بات، ری شفل کی بات اچھا تو اس کا مطلب جو بات کی جا رہی تھی کہ مطمئن کارکردگی سے وزیر اعظم، دیکھیں کچھ مثال کے طور پر میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. پنجاب کے 1-2 وزیر ہیں جن کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے. آئی مین ایسا نہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ لگ جائیں گے، مطلب ان کا پورٹ فولیو، انہیں سینئر پورٹ فولیوز دیے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ بات، کیونکہ کچھ لوگ تو صرف باتیں ہی باتیں ہیں نا، تو جنہوں نے کام کیا ہے تو وہ کام والوں کو کچھ ایڈجسٹمنٹ کی ہوگی. اچھا کچھ ایک آدھ کو وفاقی کابینہ میں جو کم از کم 3 وزیروں کے جو پورٹ فولیو ہیں وہ ادھر ادھر ہونے کا امکان ہے، اور 2 کی شمولیت بھی امکانی طور پر بات ہو رہی ہے کہ 2 مزید وزیر بھی اس میں شامل کر لیے جائیں وفاقی سطح پہ. تو اس میں کیونکہ وہ 2 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ریسنٹلی اپنا نام بڑا بنایا ہے، اور ایک کا تو پہلے ولید اقبال کی بات ہو رہی ہے کہ ولید اقبال صاحب ہوپ فلی وہ ایک اچھے وزیر ثابت ہوں اگر بنتے ہیں تو. اسی طرح جو ان کی صداقت عباسی صاحب کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، تو 1-2 اور لوگوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو یہ ایک مشورے تو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچے، لیکن اب اس مشاورت میں اب مسئلہ یہ ہے اس حکومت کے ساتھ، اس حکومت کا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں. اب گورنر صاحب اور وزیر اعلیٰ، اب گورنر صاحب روزانہ کی گورنر پنجاب روزانہ کی بنیاد پہ شکایتیں، دیکھیں جی میرے کام نہیں ہو رہے، دیکھیں جی یہ نہیں ہو رہا، دیکھیں جی وہ نہیں ہو رہا. انہیں تو اب یہ بھی خیال نہیں ہے گورنر صاحب کو کہ ان کے پاس کون بیٹھا ہوا ہے. اچھا وہ ہمیشہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، اب ریسنٹلی ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا جی کچھ افسروں کی تبدیلی کا، وزیر اعلیٰ نے اپنا اختیار استعمال کر لیا، تو وہ نوٹیفیکیشن ظاہر ہے فار دا کاپی. اب وہ گورنر اس میں بھی آیا تو انہوں نے دیکھا تو بڑے جذبوز ہوئے کہ لو جی میں نے تو دسیا ہی نہیں. او بھائی آپ کو تو بتانا بھی نہیں ہے، یہ تو ایڈمنسٹریٹو رائٹ ہے. اصل ان کا پرابلم یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں گورنر صاحب کا، وہ کہتے ہیں جی کہ صاف پانی والا جو پروجیکٹ ہے وہ مجھے دیا جائے. بھائی صاف پانی والا پروجیکٹ جو ہے، آپ گورنر ہیں، آپ کتنی ایڈمنسٹریشن کر سکیں گے؟ آپ کی آئینی مجبوری ہیں. تو لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگلے چند دنوں میں عمران خان صاحب سے ان کی میٹنگ ہے، اور میں نے یہ سنا ہے کہ عمران خان صاحب پازیٹیولی انہیں راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں ڈر یہ ہے کہ جس طرح یہ پی ایم ایل این کو چھوڑ کے میرے پاس آ گئے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اب یہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں، تو وہ ظاہر ہے بھد اڑے گی. تو ایسے موقع پہ پرائم منسٹر کا خیال یہ ہے کہ انہیں تھوڑا سا ٹھنڈا کر دیا. معاملہ یہ. اچھا صاحب، یہ مڈ ٹرم الیکشن کی بات ہو رہی ہے اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھی کہہ دیا کہ جی ہم تیار ہیں. یہ باتیں کی کیوں جا رہی ہیں؟ دیکھیے اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، اور حبیب صاحب بھی اس بات کو ایگری کریں گے کہ ہر حکومت کی طرح اس حکومت کا بھی کے اندر بھی رہتے ہوئے ریاست کے اندر کچھ پولیٹیکل پارٹیز، کچھ پولیٹیکل ایکٹرز، کچھ حکومت کے اندر کے دیگر لوگ اس طرح کے ہیں جو کہ ناخوش ہیں اس سیٹ اپ سے. ہر جمہوری حکومت کے اندر ہوتا ہے، ہر سیٹ اپ کے اندر ہوتا ہے، کوئی راضی تو کوئی ناراض، اور نہ صرف کہ ناراض ہیں بلکہ جن لوگوں کے احتساب کا عمل چل رہا ہے. اس دفعہ کی اپوزیشن میں اور اب سے پہلے کی اپوزیشنز میں ایک بڑا امپورٹنٹ فرق ہے. پہلے جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور نواز شریف صاحب اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے اور عمران خان صاحب اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی بھی اپوزیشن کے لیڈر کا جو پرائمری لیڈر ہے اس کا پرسنل ویلتھ کا احتساب کا عمل نہیں چل رہا تھا.
2008 से 13 में भी नहीं चला, 2013 से 18 में भी नहीं चला। जब जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी तो नवाज शरीफ साहब के असासाजात नहीं देखे जा रहे थे, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो जरदारी साहब के असासाजात पर्सनली नहीं देखे जा रहे थे। मुकमुका की सियासत जैसे हम अब उसको जो मर्जी कहें, इमरान खान साहब उसे मुकमुका की सियासत कहते हैं, लेकिन सब लोगों को हमें हबीब साहब से मैं अगर आज पूछूं कि क्या पाकिस्तान के अंदर करप्शन हुई, तो हबीब साहब कहेंगे कि हाँ बिल्कुल पाकिस्तान में करप्शन होती है। क्या उसके अंदर PMLN के लोग भी मुलव्वस रहे? बिल्कुल रहे। क्या पीपल्स पार्टी के लोग भी मुलव्वस रहे? बिल्कुल रहे। क्या PTI के लोग भी मुलव्वस रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। तो एहतसाब का अमल जो पहली दौर में इस तरह नहीं हुआ, खास तौर पे पॉलिटिकल लीडरशिप के खिलाफ जो इनफरादी लीडरशिप है हमारी, वो अब हो रहा है। इस वजह से ना सिर्फ के एक सियासी अमल, एक सियासी नारा है कि जी मिड टर्म इलेक्शंस होने चाहिए, कुछ लोगों की पॉलिटिकल, जिसको अंग्रेजी में फीफडम कहते हैं, पॉलिटिकल रियासतों के लिए, अपनी पर्सनल वेल्थ की रियासत के लिए भी जरूरी है कि किसी तरीके से ये जो अमल इस वक्त चल रहा है ये डीरेल हो। हमारी ये जो अकाउंटेबिलिटी के ख्वाह वो फेक अकाउंट्स हैं या बाहर की जायदादें हैं, ये डीरेल हो, मिड टर्म इलेक्शन हो, कोई और सेटअप आए, और उन लोगों की बड़ी ख्वाहिश है। लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह होती जाए, और मैं अपने तवस्सुक से, अपने एनालिसिस के तहत ये कह सकूं, इसमें कोई खबर नहीं है, लेकिन मेरा एनालिसिस ये है कि ख्वाह अलिफ की हुकूमत हो या बे की हो या जीम की हो या दाल की हो, किसी की भी हुकूमत हो, जो एहतसाब का अमल है इस मुल्क के अंदर, अब वो नहीं रुक सकता। दाल की हुकूमत है, यहाँ पे तो देसी मुर्गों की हुकूमत है भाई। क्योंकि एहतसाब मुख्तलिफ है। अब तमाम लोगों को, हबीब साहब ने पॉलिटिकल सर्वेस किए, लोगों से स्ट्रीट्स के ऊपर, सड़कों पे बात की, लोगों को ये बात समझ आ चुकी है कि सियासत और है और एहतसाब और है। जो लोग सियासत की आड़ में अपने एहतसाब से बचना चाहते हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए हों, उनसे कहें कि मिड टर्म इलेक्शन क्या, हर महीने बाद भी इलेक्शन होंगे और आप हुकूमत में भी आ जाएंगे, तो एहतसाब से नहीं बच सकेंगे। इस मुल्क में एहतसाब। अच्छा देखिए, बात यह है कि एक तरफ ये हुकूमत जो है मुआशी सतह पे नालायकी का इजहार कर रही है, ये तो मैं अर्ज कर चुका हूं, लेकिन अब कुछ उम्मीद की किरणें भी रोशन हुई। अच्छा, कम अज कम मिसाल के तौर पे, वो क्या? बड़ी हैरत की बात है अच्छा, साहब, आप देखिए बात ये है, मैं मुईशत के हवाले से जो अर्ज कर रहा हूं वो एक बात है। अब दूसरी बात, ठीक है, देखिए उम्मीद की किरण रोशन हुई कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने कम से कम अमेरिका के सामने अपने पैर पे खड़े होने का फैसला किया, ठीक है, विच इज वेरी गुड। कि आप, उन्होंने कहा कि भाई मैं किराए की बंदूक नहीं, मेरे कंधे पे रख के आप दूसरे मुल्कों की तरफ इशारा नहीं सकते, मैं किसी और की जंग लड़ने के लिए हम तैयार नहीं। अच्छा, और ये बड़े अरसे से, और ये अब उन्होंने देखिए उस वक्त भी कह रहे हैं, उस वक्त भी कह रहे थे जब रियासत पाकिस्तान की नहीं, कहना एक अलग बात है और बतौर वजीर आजम कहना दूसरी बात। और पाकिस्तान की रियासत उस वक्त इस बात को नहीं, गवर्नेंस के एतबार से मैं भी आपको एक बात बता दूं, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर और उन्होंने बिल्कुल उन्हें पैट ऑन द शोल्डर दिया उस्मान बुज़दार को कि भाई शुरू हो, काम कर, ठीक है, और मुझे हफ्ते में 2 दिन रिपोर्ट दे, तो वो भी 2 दिन की रिपोर्टें भी ठीक है। तो वजीर आजम इमरान खान का यही कहना है उस्मान बुज़दार के हवाले से कि काम शुरू करें, 2 हफ्ते में रिपोर्ट दें, एहतसाब जो है वो होकर रहेगा, हफ्ते में 2 रिपोर्ट्स ज़रूर दी जाएं। आगे बढ़ेंगे इस ब्रेक के बाद और फिर बात करेंगे साने मॉडल टाउन पर बनने वाली नई JIT की। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि सानिया मॉडल टाउन पर नई JIT बनाने का फैसला कर लिया गया है और इस हवाले से ताहिरुल कादरी भी पुरुम्मीद हैं और वो घर वाले जिन्होंने इस वाक़े में अपने प्यारे खोए वो भी उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि अब उन्हें भी इंसाफ होता दिखाई दे रहा है। इस सारी सूरत हाल पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि अदालत के लिए कोई मुकदमा सियासी नहीं होता, कोई हमें दबाव में नहीं ला सकता, लेकिन दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह इस नई JIT से कुछ ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे। दुनिया का इमरान खान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, आप सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से JIT तश्कील पाती तो शायद उसकी फिर कोई लीगल जो है वो बेस होती। जो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो अपने ऑर्डर से नोटिफाई करेगी JIT, उसको हम चैलेंज भी करेंगे क्योंकि हमारी नज़र में जो है वो उसकी कोई जो है वो लीगल पोजीशन नहीं है। ये JIT जो भी अपनी रिपोर्ट ज़ेरे दफ़ा 173 CRPC पेश करेगी उसका कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा उस ट्रायल कोर्ट पे जिस ट्रायल कोर्ट में ये मुकदमा जो है वो ज़ेरे समात है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से अगर JIT तश्कील पाती तो राना सनाउल्लाह साहब ऐसा कह रहे हैं कि तब इसकी कोई लीगल हैसियत हो। इसी पर बात कर लेते हैं साहब। राना सनाउल्लाह को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या अब इस कमेटी की, इस JIT की कोई लीगल हैसियत नहीं है?
سب سے پہلے تو مجھے بڑا افسوس ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی بات سن کے کہ انہوں نے کہا پنجاب حکومت کے جو جے آئی ٹی بنی ہوگی اس کے اوپر ہمیں اعتراض نہیں ہوگا. اس وجہ سے مجھے تھوڑی سی حیرت ہے کیونکہ پچھلے 11 سال میں رانا ثناء اللہ کی زبان سے ہم نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں سنی کہ پنجاب حکومت کی کسی بات پہ ان کا اعتبار نہیں ہوگا. تو کیونکہ پہلی دفعہ وہ 11 سال میں پنجاب حکومت کے لا منسٹر نہیں ہیں تو تھوڑی سی افسوس کی بات ہے. دکھ ہوا ان کو دیکھ کے. جو بات آپ نے کی میں ذرا اس کو ذرا بائیفرکیٹ کر لیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ڈائریکٹلی جے آئی ٹی نہیں بنائی. اچھا. سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم اجازت دیتے ہیں حکومت پنجاب کو جے آئی ٹی بنانے کی, ہم اپنی جے آئی ٹی نہیں بناتے. اگر بنائی ہوتی تو رانا ثناء اللہ صاحب آپ کے سامنے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے کہ پہلے بھی کچھ ہیرے چنے تھے سپریم کورٹ نے, آج بھی کچھ ہیرے چن لیے سپریم کورٹ نے, تو ہمیں ان کے اوپر بھی اعتبار نہیں تھا, ان کے اوپر بھی اعتبار نہیں ہے. تو کیونکہ سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو اس سے باہر رکھا, کہا کہ حکومت پنجاب اگر جے آئی ٹی بنانا چاہتی ہے تو اس کے پاس اختیار ہے, تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جو بھی بنائی جائے گی جے آئی ٹی, بے شک اس میں رانا ثناء اللہ صاحب کی مرضی کے بندے ہوں, تو رانا ثناء اللہ صاحب کو اس کے اوپر اعتبار نہیں ہوگا. دوسری بات, قانونی حیثیت پہ مجھے مزید افسوس ہوا رانا صاحب کا بیان سن کے, کیونکہ بطور وکیل کم از کم ان کو اس سے بہتر پتا ہونا چاہیے. اگر رانا ثناء اللہ صاحب کو صرف سپریم کورٹ کی بنائی ہوئی جے آئی ٹیز کے اوپر ہی اعتبار ہے تو کیا وہ بتانا پسند کریں گے کہ جس جے آئی ٹی کی رپورٹ رانا ثناء اللہ صاحب کے حق میں آئی تھی وہ کون سے سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت بنی تھی؟ اچھا. وہ پنجاب حکومت نے نہیں بنائی تھی. جو جے آئی ٹی نے انویسٹیگیٹ کیا تھا ایک کرائم جس کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب کو کہا گیا کہ جی ان کے اوپر کوئی زیادہ وہ نہیں ہے, یہ ملزم کے طور کے اس میں نامزد تھے لیکن کہ جی ان کا قصور نہیں ہے, کیا وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر بنی تھی اس وجہ سے رانا ثناء اللہ صاحب نے مان لی, یا وہ پنجاب حکومت نے خود بنائی تھی اور رانا ثناء اللہ صاحب اب بنانے والوں میں بھی تھے, ماننے والوں میں بھی تھے؟ دیکھیں, رانا ثناء اللہ صاحب اس کیس میں ایک ملزم ہے. رانا ثناء اللہ صاحب اس کیس کے اندر نہ صرف کہ ملزم ہے, رانا ثناء اللہ صاحب اس کیس میں نامزد ملزم ہیں. تو ان کا یہ کہنا کہ جے آئی ٹی صرف وہ مانی جائیں گی جو سپریم کورٹ بنائے گی, تو پھر اپنے دور میں جتنی جے آئی ٹیز بنائی گئی تھی جو سپریم کورٹ کے آرڈر کے بغیر, پہلے تو سب سے پہلے ان سے. اچھا حبیب صاحب, آپ کی اجازت سے رانا ثناء اللہ صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا اس جے آئی ٹی پر آپ کو اعتراض کیا ہے جو ابھی بنی بھی نہیں ہے؟ دیکھیں, میں استاد رسول کو نالائق وکیل بالکل نہیں کہوں گا, کیونکہ میں نے بہت شکریہ آپ کا سر. باقی لیگل ایشوز کے اوپر میں نے ان کو بات کرتے سنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں لا کی فہم ان کی جو ہے نا وہ سمجھ ہے. میں اس بات کو ایک طرح سے لوں گا جو انہوں نے گفتگو کیا کہ شاید سعد میرے چھوٹے بھائی کو اس کیس کے جو ہے وہ اپنا جو ہے نا وہ پیرنٹس کا حقائق کا معلوم نہیں ہے. سر آپ آزاد کر دیں. جہاں تک سعد رسول صاحب نے بات کی کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی نہیں بنائی, سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی کی فارمیشن جو ہے اس سے اپنے آپ کو باہر رکھا, یہ بات بالکل درست ہے. اب آ جائیں آگے کہ اب جے آئی ٹی بنائے گی پنجاب. رانا ثناء اللہ صاحب سے ایک بار پھر رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. حبیب صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ نے سنا, یہ طاہر القادری کو مطمئن کر پائے گی نہیں جے آئی ٹی؟ بات یہ ہے کہ اس میں جو رانا صاحب بات کر رہے تھے, دراصل سعد رسول صاحب میرا خیال تھا کہ قانونی پہلو بیان فرمائیں گے, لیکن انہوں نے تو بالکل ہی سیاسی پہلو اس کے بیان فرما دیے. حالانکہ یہ کیس قانونی اعتبار سے بالکل الگ ہے اور پولیٹیکلی بالکل الگ ہے. قانونی اعتبار سے یہ تاریخ نے مطلب چشمے فلک نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں پہ اپنی مرضی کی ایف آئی آر درج کروائی گئی. ٹھیک ہے, ایک حکومت نے کروائی, ایک طاہر القادری صاحب نے دھرنا دے کے راحیل شریف صاحب کے ذریعے کروائی. اچھا, وہ بھی درج ہوئی. اس کے بعد دونوں چالانوں چالان پیش ہو گئے. اس کے بعد دونوں میں جے آئی ٹی بنی, دونوں کے چالان پیش ہو گئے. پی اے ٹی یعنی پاکستان عوامی تحریک پھر استغاثہ میں چلی گئی, پھر بعد میں کہا جی کہ نہیں ہمیں یہ بھی منظور نہیں ہے. اچھا حبیب صاحب, قطع کلامی کی معذرت, رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ان سے کوئی سوال کرنا چاہیں؟ رانا صاحب, بات یہ ہے کہ آپ کو اعتبار نہیں ہے. اس سے پہلے یہ استدلال پاکستان عوامی تحریک کا تھا کہ جناب پنجاب گورنمنٹ میں جب آپ تھے کہ آپ کی جے آئی ٹی پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے. آپ 2 منٹ دے دیں, میری بات مکمل ہو جائے, مجھے ساری چیز آ جائے. جی. اچھا,
سعد رسول بھائی نے جو بات کی کہ سپریم کورٹ نے اس JIT کی فارمیشن سے خود کو باہر رکھا، یہ بات درست ہے. اب پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ JIT بنائے گی. قانون یہ ہے اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ صاحب کو پوری طرح سے سمجھ عبور ہوگا کہ جو ٹرائل کورٹ ہے، ٹرائل کورٹ کبھی بھی کسی تفتیش یا تفتیشی افیسر کی رائے یا کسی JIT کی پابند نہیں ہوتی. جب چلان عدالت میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پہ باقاعدہ ایویڈنس ریکارڈ ہوتی ہے اور اس ایویڈنس میں ایک تفتیشی کا بیان بھی ہوتا ہے، اس کی رائے بھی ہوتی ہے اور اس کو کراس ایگزامن بھی کیا جاتا ہے. جی، اور عدالت جو ہے، عدالت اس ایویڈنس کی بنیاد پہ فیصلہ کرتی ہے. اب اس کیس کے حقائق یہ ہیں کہ اس انسیڈنٹ کے اوپر 2 FIR درج ہوئی، ایک پولیس کی جانب سے، ایک پیٹ کی جانب سے. دونوں کے اوپر JITs بنی، دونوں کے اوپر JITs نے پولیس کے لوگوں کو، پیٹ کے لوگوں کو چلان کیا. دونوں چلان عدالت میں آئے، ان کے اوپر ٹرائل شروع ہو گیا. تقریباً کوئی 46 گواہ جو تھے ان کے بیان قلمبند ہو گئے. اس کے بعد پیٹ آئی، انہوں نے کہا کہ جی نہ ہمیں FIR پہ یقین ہے، نہ ہمیں تفتیش پہ یقین ہے، ہم استغاثہ دائر کرتے ہیں، ہماری یہ کمپلینٹ ہے، ہمارے پاس ایویڈنس ہے، ہم اپنی ایویڈنس پیش کریں گے، عدالت اس کے اوپر فیصلہ کرے. استغاثہ آ گیا. قانون یہ ہے کہ جب استغاثہ دائر کرے پارٹی تو پھر پارٹی جو ہے پروسیکیوشن کا چارج خود لے لیتی ہے. انہوں نے پروسیکیوشن کا چارج خود لے لیا، کیس جو تھے وہ ڈارمنٹ ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد انہوں نے جب استغاثہ دائر کیا، 1.5 سال لگا کے انہوں نے 56 گواہ پیش کیے، باقی واقعاتی ایویڈنس پیش کی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ ساری ایویڈنس حلفاً بیان کی، اور اس کے بعد حلفاً بیان دیا کہ اس انسیڈنٹ سے متعلقہ ہمارے پاس کوئی اور ایویڈنس نہیں ہے. اس ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر عدالت نے 139 ملزمان میں سے 124 کو طلب کر کے ٹرائل شروع کر دیا. 13 لوگوں کو انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف جو بات کی گئی ہے، سازش کے متعلق جو ایویڈنس پیش کی گئی ہے. اچھا، یہ تو ہو گئے میرٹس. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ میں 1 منٹ ایک سوال کروں، وقت کم ہے تھوڑا سا. یہ تو اپنے میرٹس جو ہیں یہ تو بالکل ریکارڈڈ ہیں، چیزیں واضح ہیں. بات مکمل ہونے دے نا. چلیے جی، فرمائیے. اچھا، اس کے بعد 13 لوگ جو تھے ان کو انہوں نے نہیں کیا. اچھا، اس کے بعد ٹرائل شروع ہو گیا. اب وہ 124 ملزمان کے خلاف جو ٹرائل جو ہے وہ ہو رہا ہے. یہ اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ کے بیچ میں چلے گئے. ہائی کورٹ کے لارجر بیچ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا. جی، اب معاملہ یہ ہے کہ ایک JIT یا ایک تفتیشی افیسر جو ہے، اگر وہ تفتیش کرے گا بھی تو اس کی رائے جو ہے وہ اس ٹرائل کورٹ کے اوپر جو ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہوگی. درست. ٹرائل کورٹ نے اسی ایویڈنس پہ فیصلہ کرنا ہے جو اس نے خود ریکارڈ. لیکن ایک نئی FIR تو درج ہو سکتی ہے نا آپ کے خلاف. نئی انفارمیشن تو آ سکتی ہے. ابھی وقت تو ایک بریک کا، اور پھر بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے معیشت اور روپیہ کیا وجہ ہے کہ روز بروز گرتا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ سٹاک مارکیٹ بدحالی کا شکار ہے، روپے کی قدر گرتی جا رہی ہے، جبکہ ڈالر کی اڑان ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی. اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ PTI کی حکومت میں ڈالر مہنگا ہونے سے قرضوں میں 14 ارب روپے کا اضافہ ہو چکا ہے، اور ایک ہفتے کے دوران 1400 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے، اور ایک ہفتے کے دوران سرمایہ کاروں کے 300 ارب روپے سے زائد ڈوب گئے ہیں. ایسے میں حالات یہ ہے کہ عوام ناخوش ہے، وہ چاہ رہی ہے کہ کسی طرح سے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں. حکومت بھی کوششیں کر رہی ہے لیکن ڈالر تھمنے کا نام نہیں لے رہا. ایک نجی ٹی وی سے 17 اکتوبر 2018 کو گفتگو کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ جب ڈالر کو بڑھانے کا معاملہ سامنے آیا تو انہیں اعتماد میں لیا گیا، اور پھر انہوں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو اعتماد میں لیا. لیکن اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں کہ انہیں اس معاملے کا علم نہیں تھا. تو اسد عمر نے کیا کہا اور وزیر اعظم پاکستان کیا کہہ رہے ہیں، آپ بھی سن لیجئے. اسٹیٹ بینک کے اندر کس کو پتا تھا وہ مجھے پتا نہیں، لیکن اسٹیٹ بینک کے باہر 2 لوگ تھے جن کو پتا تھا. گورنر اسٹیٹ بینک نے مجھے انفارم کیا، انہوں نے کرٹسی کے طور پہ انفارم کرتے ہیں، استحقاق ان کا ہے، یہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. انہوں نے مجھے انفارم کیا کہ کل صبح ہم یہ ایکشن کرنے جا رہے ہیں. میں نے وہ میسج پرائم منسٹر کو ریلے کر دیا. مجھے اور پرائم منسٹر کو پتا تھا، باقی کسی کو کیبنٹ میں بھی نہیں پتا تھا. ہم کوشش کریں اداروں کو مضبوط کرنے کی، آٹونومائز کرنے کی، اور اسٹیٹ بینک نے یہ جو فیصلہ کیا
مجھے اچھا نہیں لگا. اسٹیٹ بینک اٹونومس ہے نا. اچھا. مجھے تو نہیں پتا تھا. اگر مجھے ہوتا تو میں ان کو شاید کہتا اور طرح کریں, شاید ڈیلے کر کے کریں, اسٹیگر کر دیں. ہم نے میسج بھجوائی ہے کہ آگے سے یہ آپ نے کرنا ہے, تو ایک چھوٹا سا گروپ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, تاکہ ہم اپنی ان پٹ دے سکیں. یہ دونوں دفعہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ مجھے نیوز کے اوپر پتا چلا روپیہ. ٹھیک ہے, تو کیا کہہ رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان؟ یہ آپ نے سنا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے تو کوئی وے آؤٹ وہ ضرور بتاتے. اسی پر بات کر لیتے ہیں. حبیب صاحب, کیا معیشت درست سمت پر ہے؟ موجودہ حکومت بڑی خوش فہمیوں کا شکار ہے, اس کے باوجود روپے اور اسٹاک مارکیٹ نیچے سے نیچے ہی جاتے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ جو معیشت کے اندر سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے پرسیپشن اینڈ ٹرسٹ, یعنی تاثر اور اعتماد. آپ کو پتا ہو کہ حکومت جو کہہ رہی ہے اس پہ عمل کر گزرے گی اور اس کی پالیسیوں کے یہ نتائج ہوں گے. بات یہ ہے کہ آپ کی حکومت وہ ٹرسٹ ہی نہیں ارن کر پا رہی. ہماری پیاری حکومت نے آتے ہی کہا کہ جناب ہمارا بڑا مسئلہ ہے بیلنس آف پیمنٹ کا. ہم سب نے کہا کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بیلنس آف پیمنٹ. اس کے بعد ہمیں کس نے یہ خبر دی تھی کہ بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ حل ہو چکا ہے؟ وزیر خزانہ نے, اسد عمر صاحب نے ٹی وی پہ آ کر کہا کہ جناب بالکل بیلنس آف پیمنٹ کا امیجیٹ مسائل میں نے حل کر دیے ہم نے, اور اب ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, اور اب ہم دیکھیں گے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا. اس کے بعد آج آپ کو کیا ہو رہا ہے کہ بھائی آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں. اچھا جی, آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں تو چلے جائیں. اچھا, آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ساری باتیں کہہ رہا ہے جو حکومت کہہ رہی ہے نہیں ہم نہیں مان رہے. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے فری فلوٹ کر دیں روپے کو, ٹھیک ہے, یعنی اس کی مارکیٹ کے مطابق اتار چڑھاؤ میں اس کی قیمت کا تعین ہو, ٹھیک ہے, گڈ, فیئر اینف. آپ نے کہا جی ہم نے تو نہیں مانا, لیکن روپے کی حالت کیا کر دی آپ نے. اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ پالیسی ریٹ جو ہے اپنی سبسیڈیز ختم کریں. سبسیڈیز ختم کرنے کے لیے آئندہ کچھ عرصے میں انہوں نے بجلی کی قیمت تو پھر ایڈجسٹ کر دینی ہے. اس کے بعد کہا جی پالیسی ریٹ بڑھائیں, پالیسی ریٹ بڑھ گیا, 10% پہ آ گیا. دیکھیے, بات یہ ہے کہ حکومت معیشت جو ہے, اس ملک کی معیشت کو یہ حکومت ماشاءاللہ اس کی قابلیت اتنی ہے نا کہ یہ غلطیاں تو ہو سکتی ہیں اس سے, لیکن ہماری معیشت کی ریزیلینس اتنی ہے کہ یہ کچھ بھی کر لیں لیکن ہماری معیشت کچھ نہ کچھ چلتی رہے گی, کتنے بڑی غلطیاں کریں. مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ ٹرسٹ ارن کر پا رہے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے نہیں. بہتری کی کوئی یہ حکومت اپنا ٹرسٹ ان دا آئیز آف دی انویسٹر کھوتی چلی جا رہی ہے. اگر اس نے اپنی, میں پھر پروگرام کے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ اگر اپنی مڈ ٹرم پالیسی اناؤنس کرتے ہیں, آپ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم اب تو حکومت شاید دوبارہ اعتماد بحال ہو جائے. ٹھیک ہے, اگر پالیسیز بتا دیں تو شاید اعتماد جو ہے وہ بحال ہو سکے. ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ جی یہ بڑھتی ہوئی قیمتوں کا انہیں میڈیا کے تھرو پتہ چلا. وزیر اعظم جب اپوزیشن میں تھے تو ہر خبر سے باخبر ہوتے تھے, تو اب آ کے اتنی بے خبری کا مظاہرہ. دیکھیے, بڑے افسوس کی بات ہے, بڑے افسوس کی بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو اگر وہ یہ کہیں کہ مجھے میرے ملک کے اندر ڈالر کی قیمت کیسے 7% تک بڑھ گئی, 20-25 روپے بڑھ گئی افیکٹولی, یہ اگر ان کو دنیا ٹی وی دیکھ کے اور حبیب صاحب کی کامرس رپورٹنگ سے پتا چل رہا ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے. معاف کیجئے گا, انہیں وزارت عظمیٰ کا بھی پتہ بشرا بی بی سے چلتا ہے. میں لیکن یہ بات کرتا چلوں کہ جو ڈالر کی پرائس ایکچوئل انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر روپے کے تناسب سے ہے, اس کی ری ایڈجسٹمنٹ پاکستان کے اندر کسی نہ کسی ٹائم کے اوپر ہونی تھی. ابھی جو ہم نے کلپ سنا وزیر اعظم صاحب کا کہ اس کو سٹیگر کر دیتے, یعنی کہ اس کو پیس میل کے اندر کرتے, اس طرح کی پالیسیز حکومت کو سوچنی چاہیے. کلیئرلی ہماری اکنامک پالیسی کے اوپر حکومت کے دو مسائل ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اکنامک پالیسی کیا ہے اس کے اوپر کلیئرٹی نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ کلیئرٹی آ بھی گئی ہو انٹرنلی فائنانس منسٹری, ریونیو ڈپارٹمنٹ اور پرائم منسٹر کے درمیان میں, تو اس کے بیانیے میں تو کم از کم کوئی کلیئرٹی نہیں. ہم نے ابھی 2 کلپس دکھائے جہاں پہ فائنانس منسٹر صاحب بالکل مختلف بات کر رہے ہیں اور وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا. اس نیریٹو کو میرے خیال میں بڑے افسوس کے ساتھ دیکھنا چاہیے. وزیر اعظم صاحب کو اپنا انٹرنل ہاؤس ٹھیک کرنا چاہیے. فائنانس منسٹر صاحب کو یاد کروانا چاہیے وزیر اعظم صاحب کو کہ
कि उन्होंने कब ये वाली बात की थी ताकि हुकूमत का कम से कम बयानिया ठीक हो, उससे वो बात दुरुस्त हो जाएगी जो हबीब साहब ने दूसरी दफा की। ठीक है, हुकूमत का कम से कम बयानिया बिल्कुल ठीक होना चाहिए। जब तक पॉलिसीज वाज़ेह नहीं होंगी तो मईशत की ऐसी ही सूरत हाल रहेगी और एतमाद जो है मौजूदा हुकूमत वो खोती रहेगी। प्रोग्राम से दीजिए इजाजत, कल आपसे होगी मुलाकात। आपके फीडबैक का रहेगा इंतजार। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह ने के बाद।